بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ 27 رمضان جمعۃ المبارک کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے۔ جو شخص 27 رمضان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 پسندیدہ صورتیں پڑھتا ہے، اللہ اس سے ذلت، رسوائی اور محتاجی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کو ایک بار پڑھ لیتا ہے تو پورے سال کے رزق اور مال و دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب نوازتا ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا سے زیادہ دیا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ایسا عظمت اور بابرکت والا مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں رب کی ذات شیطان کو جکڑ لیتی ہے تاکہ امت مسلمہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں۔ امام مالک سے روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں کے بارے میں آگاہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی گئی جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 سال تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا فرمائی، اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے ان میں نیک اعمال بھی کم ہوں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا امت محمدیہ پر بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے زائد قرار دیا۔ بہت سے علماء کرام اور بزرگان دین کہتے ہیں کہ 27 رمضان المبارک کی رات کو شب قدر کہا جاتا ہے اور یہی رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے۔ اس رات کو سب سے زیادہ افضل اور بابرکت مانا جاتا ہے۔ اس رات کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ توبہ استغفار کر کے اپنے رب کو راضی کرنے والی رات ہے۔ مصیبتوں اور بیماریوں کو دور کرنے والی رات ہے۔ تو 27 رمضان المبارک آپ نے باوضو ہو کر ایک جگہ مختص کر لینی ہے اور اس جگہ پر بیٹھ کر آپ نے ان 2 صورتوں کو پڑھنا ہے، اور ان صورتوں کو پڑھنے کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، بالکل خاموشی اختیار کرنی ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ درود شریف پڑھنا نہ صرف سنت الہی ہے بلکہ یہ ایمان کی تازگی، رحمت، برکت اور نجات کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا حکم فرمایا۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ قرآن کریم کی یہ آیت درود پاک کی اہمیت اور عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دعا مانگو تو اس سے پہلے اور بعد میں مجھ پر درود پاک بھیجا کرو، اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس لیے آپ نے کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں مگر درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ کے دل میں کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی خواہش ہے، آپ اس کی نیت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ اس وظیفے کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے یا رحمان آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا عظیم نام ہے کہ جو اللہ کو اس نام سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنا رحم فرماتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ 2 پیاری صورتیں پڑھ لینی ہیں۔ ان کی تلاوت کرنے سے ذلت، رسوائی اور محتاجی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ انسان کی جو بھی خواہشات ہوتی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے سورت کوثر کی تلاوت کرنی ہے جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کی زبان بندی کے لیے نازل کیا گیا۔ اس کی تلاوت کرنے والے کو کثیر مال عطا کیا جاتا ہے اور اس کے دشمن کی زبان بندی کی جاتی ہے۔
قرآن پاک کی یہ مختصر صورت آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک اور چھوٹی سی صورت سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ صورت اللہ کی وحدانیت کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ نے اس کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص قرآن پاک کی مختصر لیکن جامع صورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور بے نیازی کو ظاہر کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت قرآن کا 1/3 حصہ ہے۔ اس کو پڑھنے والا اللہ کی محبت اور مغفرت کا حقدار بنتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ وہ کسی کا محتاج ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ سورہ اخلاص ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، نہ وہ پیدا ہوا اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ یہ تصور ہر قسم کے شرک کے نفی کرتا ہے۔ آپ نے اس صورت کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا تھا اتنی مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے اور پھر اپنے مقصد اور اپنی خواہشات کی دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ اپنی رحمت سے آپ کو ضرور نواز دے گا اور نہ ہی اس کے خزانوں میں کوئی کمی آتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ اس مبارک دن کے صدقے آپ کی اور میری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ دوستوں، امید ہے کہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے اسلامک واقعات کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔